بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ اب چونکہ ہم ہر پروگرام میں ہر موضوع تک آنے سے قبل جو ہے وہ سیلاب زدگان اور سیلاب سے متاثر علاقے اور علاقوں کے مکینوں کے ساتھ ایک سمپتھی، ایک ہمدردی اور ایک ظاہر ہے یہ ایک اخوت کا جذبہ ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہم سب کو باور کروایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارا ایک حصہ نہیں بلکہ خاصا حصہ اس وقت تکلیف میں ہے، اور ہمیں بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقے، انٹیریئر سندھ کے سیلاب زدہ علاقے، جنوبی پنجاب کے وہ علاقے جہاں ہزار ایکڑ زرعی زمین اس وقت سیلاب کے ریلے میں بہہ گئی، تباہ ہو کے رہ گئیں فصلیں، کسان تباہ ہوئے، ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کے خاندان تباہ ہوئے، کتنے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بنی اس سیلاب کے طوفان میں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے الحمدللہ ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور امدادی کارروائیوں کے لیے نان پروفٹ آرگنائزیشنز ایکٹیو ہیں، این جی اوز ایکٹیو ہیں، لیکن اسپیشلی انڈورس کروں گا احساس ٹرسٹ کو اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو، جو وہاں علاقہ مکینوں کے ساتھ رہ کر انہیں ترپال، ٹینٹ، کھانے پینے کی اشیاء اور صاف پانی فراہم کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر کہیں تکلیف میں ہو تو آپ اکیلے نہیں ہو، پوری امت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور سب نے انڈیویجول کیپیسٹی میں جا کر، ہمارے بہت سارے دوست احباب، انفیکٹ ہم خود بھی وہاں جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص میں جذبہ بیدار ہوا ہے کہ سیلاب وہاں آیا ہے، تکلیف وہاں ہوئی ہے، مگر ہمیں وہاں چل کر جانا ہے، ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ اسے مورل سپورٹ کہتے ہیں۔ یہ کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، یہ ایک مورل سپورٹ۔ مورلی وہ یہ سمجھیں کہ یہ امت مسلمہ آج بھی الحمدللہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ دنیا علم و فن کی قداور ترین شخصیات آج میرے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اس بریک کے بعد ان سے ملاقات بھی کرواتا ہوں، تعارف بھی کرواتا ہوں۔ آپ کے لیے ایک اسپیشل گیسٹ آج ہمارے ساتھ ہیں آج کی محفل میں، آج کی اس بزم میں چیف گیسٹ کی صورت میں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں۔ ہم توہم پرستی کی بات کر رہے ہیں گزشتہ 2 روز سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ توہمات ہیں جو انسان کو وہ جو ایسرٹین ایک سچویشن ہوتی ہے اس سے نکال کر مے بی والے زون میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ جو شاید ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اچھا، پھر بات یہ کہ ہم ایکسٹرنل ریسورسز کی بات کرتے ہیں کہ جی بیرونی ذرائع، اب ہماری جو ایک پہلے تو انٹرنل ٹرانسپیرنسی کا اسلام درس دیتا ہے، اور پھر انٹرنل جب ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے تو پھر اندر سے انسان کا توکل اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جب وہ پاک ہوتا ہے تو اپنے پاک رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، یہاں وہاں بھٹکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ آج کل مطلب ایک نیک مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، جیسے کہ علماء نے پچھلے پروگرام میں فرمایا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا اور میرا کام خراب ہو گیا، اب تو مجھے راستہ، آپ ایک نیک کام کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اب کسی چیز کا آپ کا راستہ کاٹنا بنتا ہے؟ مطلب توہم پرستی اس عروج پر چلی گئی کہ میری زندگی میں جو نقصان آیا فلاں کی وجہ سے، فلاں کہ میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ عمل دخل کی بھی کوئی حیثیت ہے دوسروں کے، لیکن توکل تو یہ تھا کہ کوئی نقصان رب کی اجازت کے بغیر زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی نفع اگر وہ تجھے نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر تجھے نہیں دے سکتی۔ اور سچ بات اور حق بات یہ ہے جو صوفیاء کرام کا طرز عمل تھا کہ رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو ہم توہم پرستی سے ہمیں بہرحال نکلنا ہوگا۔ توہمات کے زیر اثر کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ایک مشہور شہر نیو یارک سے تشریف لائے۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک کے، اور یہاں پر آپ اپنی سپیچز کے لیے اور لیکچرز کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ آپ کا دورہ ہے۔ ظاہر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہی آپ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ روش اور وہ خون ظاہر ہے مچلتا ہے اپنے ہم وطنوں اور اپنے محبوں کی خاطر، ظاہر ہے تو تشریف لاتے ہیں اور دین متین کی خاطر ہی سفر فرماتے ہیں۔ وہاں اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اور دین متین کی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں خدمت کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کو جو پیس میسج ہے رسول اللہ کا وہ آپ بھیج رہے ہیں، اور دنیا بھر کو امن کی طرف لا رہے ہیں، محبت کی طرف لا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، ڈائریکٹر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، اور بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں وقت دیا
اور بہت زیادہ آپ کا غائبانہ تعارف بھی مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب سے ملا. اللہ رب العزت سلامت رکھے. ہمارے ساتھ ہمارے ARV کے ایک اور ممتاز اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ نشستیں ہوتی ہیں, خوب کلام کرتے ہیں, ایکسٹمپور مدلل جواب ہمیشہ, مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ایک مرتبہ پھر میں ظاہر اپنے قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ ایسے علماء کی مجھے صحبت نصیب ہو رہی ہے. میں آغاز کرتا ہوں حضرت صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب قبلہ, پتھروں کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں, ظاہر ایک توہم پرستی کا ہے کہ یہ انسان نے بہت ساری چیزوں کو اس میں شامل کر لیا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پتھروں کا قسمت پر اثر انداز ہونا, کیا یہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا یہ بھی توہمات میں سے ایک توہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید گل حسن صاحب آپ کا. آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور میں یہ بات اپریسیشن کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں کہ QTV کا پیغام نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ, اور دین کی روشنی الحمدللہ, آپ کے پروگرام کا نام بھی روشنی ہے جی الحمدللہ. تو دین کی روشنی اور ضیاء امریکہ متحدہ اس میں جو پاکستانی اور انڈین جنریشنز ہیں وہاں الحمدللہ وہ دین کی تعلیمات اور اس روشنی سے اپنے قلب و نگاہ کو منور کرتے ہیں الحمدللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو توہم پرستی کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. یہ سپرسٹیشیس ازم جو ہے اس کا اسلام نے رد کیا ہے. یہ اسلام سے قبل کی اقوام کے اندر بھی ایسے تصورات رہے ہیں اور آج بھی مغربی دنیا کے اندر بھی ایسے تصورات ہیں, اور یہ تصورات جہالت اور شرک کی وجہ سے انسان کے اندر پنپتے ہیں. جس فرد اور جس قوم کے اندر توحید کی پاور ہوتی ہے وہ ان تصورات سے خود کو بے نیاز کر لیتی ہے. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فرعونیوں کے ہاں جب کبھی قحط آ جاتا تو اس کو وہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے منسوب کرتے, اور جب کوئی اچھی چیز ہوتی تو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے. تو اللہ پاک نے ان کے اس عمل کی نفی کی, تکذیب کی, فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک گریٹر پلان کا حصہ ہوتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ پتھر کا, تو اس سے قسمت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. قسمت انسان کی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اور اللہ کی عندہ ام الکتاب, اللہ کے پاس ہی کتاب ہے. ہاں کوئی اس کو بطور برکت اور کوئی ویسے پہن لے تو اس میں استحباب کا جو ہے وہ وجود ہے کہ مستحب اس کی حد تک اس کو جانا جا سکتا ہے. لیکن یہ تصور کر لینا کہ اس پتھر سے ہوگا نہیں ہو سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود جیسے مقدس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا انی اعلم انت حجر, میں جانتا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, تو از خود نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جنتی پتھر کے سامنے. اور ساتھ فرمایا واللہ ما قبلتک, خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا. تیری کیا حیثیت, تو ایک پتھر ہے اور میں حضور کا غلام ہو کر تجھے چوموں, لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ میں نے اپنے آقا کے لب تیرے اوپر دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے. تو حضور کے چومنے کی وجہ سے, اپنے آقا کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے تمہیں چوم رہا ہوں. تو کتنی بڑی حجت ہے ہمارے لیے کہ یہ پتھر یا ان چیزوں سے قسمت کا حال پوچھنا یا پروفیسروں کے طوطوں سے قسمت کا حوال لینا, یہ توہم پرستی ہے, جہالت ہے, ایمان کی کمزوری ہے. اور احادیث کے اندر اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. مومن جو ہے اللہ کی ذات پر توکل, ایمان اور اللہ کی تقدیر کے اوپر جو ہے وہ خیر و شر کی تقدیر کے اوپر ایمان تو مسلمان کا ہوتا ہے کہ جو اس کو خیر پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, جو اس کو شر پہنچتا ہے وہ بھی اس کے اعمال کی وجہ سے, مگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے کر کے جو توہم پرستی ہے یہ عقیدے میں کمزوری پیدا کرتی ہے, ایمان میں کمزوری پیدا کرتی ہے, اور انسان کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے, فرسٹریشن کا شکار کرتی ہے. مختلف معاملات کے اندر انسان بد دلی کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے, جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. تو توکل وہ اسپرچول پاور ہے, وہ روحانی طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے. تو بحیثیت مسلمان, بحیثیت بلیور,
ہمیں صرف پتھروں سے اپنی قسمت کے احوال نہیں جاننے، اس کو ویسے آپ شوقیہ طور پر پہننا چاہتے ہیں یا ویسے کسی نے دیا ہے گفٹ لے کر، تو وہ اس کی بھی خاص ایک لمٹ ہے، اس حد تک جائز ہے، لیکن اس کا کو قسمت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کنڈیشنلائز کر دینا کہ اس سے یہ ہوگا تو میری قسمت بڑھ جائے گی یا میں لکی ہو جاؤں گا. وہاں بھی ہمارے ہاں وہ کچھ نمبرز ہیں، وہ کہتے ہیں اس نمبروں سے یہ لکی ہے اور اس سے ان لکی ہے، تو ایسا کوئی تصور باہر صورت اسلام کے اندر نہیں ہے، اور حضور کی تعلیمات میں یہ چیز ہمیں بالکل نہیں ملتی. بالکل آپ نے درست فرمایا. کل جب ہم نے بات کی تھی کہ دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو پیسہ آتا ہے، بائیں میں ہو تو جاتا ہے، تو ہم نے کہا تھا چلے کسی کی تسلی کی خاطر، تشفی کی خاطر، اور اپنے مطلب عذرائے تفنن کسی کو چلے خوش کر دیا، اطمینان کسی کو مایوس ہونے سے بچایا، کہہ دینا ٹھیک ہے، لیکن یہ اگنوریبل ہے. نہ کہ ہم اس پہ بالکل ہی بلیو کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ عقیدہ تو ہمارا وہی ہونا چاہیے، بلیو ہمارا وہی ہے، توکل ہمارا اسی پر ہے. باقی یہ تمام چیز جو ہے، یہ باتیں جو ہیں آپ نے درست فرمایا کہ کہیں نہ کہیں ان کی حیثیت ہوگی بھی، مگر اتنی نہیں کہ اس پہ یقین کر کے یا ڈپینڈ کر کے بیٹھ جایا جائے. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، وہ حضرت نے فرمایا پروفیسروں کے ذریعے اور وہ جو طوطوں سے، تو وہ فال والی بات میرے ذہن میں آئی ہے. جو فال نکالتے ہیں، اسے فال نکالنے کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا پچھلے ادوار میں بھی اس کی کئی مثال ملتی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک استخارے کی شکل ہے اور بس استخارہ ہے، تو آپ فرمائیں اس کی کیا حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے کہ فال نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، کہ یہ پہلے بھی رائج تھا یا نہیں، تو بالکل رائج تھا. زمانہ اسلام سے پہلے بھی حضور جان عالم علیہ السلام جب اس عالم آب و گل میں مہر عالم تاب بن کے تشریف لائے، تو اس وقت بھی لوگوں میں یہ رواج تھا. کچھ لوگ پانسوں کے ذریعے جو ہے وہ فال معلوم کرتے تھے، قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اپنے زوم میں. ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے زوم میں کوشش کرتے تھے، جس کا قرآن میں بھی رد کیا گیا ہے اور خود حضور جان علیہ السلام نے بھی رد فرمایا. پھر جو ان کے اندر کہانت اور عرافہ، کہانہ اور عرافہ، یہ دو چیزیں، اس کے ذریعے بھی لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے اور اگلے غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے. کچھ مستقبل کی باتیں بتاتے تھے اور کچھ اس وقت کی کہ چیز چوری ہو گئی، کہاں ہے بھائی، جانور کھو گیا ہے، کہاں پر ہے، فلاں جگہ پر ہے، اس کے ذریعے جا کے وہ نشانی بتاتے تھے اور اگلے لے آتے تھے. تو اس کے بارے میں اتنی شدت کے ساتھ اسے کنڈم کیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اور دوسری جگہ جو عراف کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو کیا فرمایا؟ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو ایسا ہے جیسے اس نے انکار کیا اس بات کا کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہوئی. یعنی اس کو حضور پہ نازل ہونے والے دین کے انکار کے مترادف ٹھہرایا گیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ اکبر، یعنی کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. لوگ اس کو مزاح سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں. یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ اس کو حضور جان عالم علیہ السلام اتنے واشگاف الفاظ میں کنڈیم کر رہے ہیں اور اس کو ایسے شدید الفاظ سے ان کی شناعت اور قباحت ظاہر کر رہے ہیں. یہ کلمات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کسی بزرگ کے نہیں ہیں. یہ حضور خود کہہ رہے ہیں، فقد کفر بما انزل علی محمد. اور یہ جن احادیث میں وارد ہوئے، ان حدیث کا جو سٹیٹس ہے، جو استنادی حیثیت ہے، کریڈیبلٹی، وہ بھی اتنی مضبوط ہے. صحیح حدیثیں ہیں اور صریح حدیثیں ہیں. اور بلکہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں تو آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ جو عراف کے پاس گیا تصدیق کی، تو وہاں 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یعنی ایسی وعید بندہ مومن کے لیے، بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی امید کیا ہے؟ کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، لنک اپ ہو جاتا ہے اپنے رب سے. یہ اور نماز سے مدد طلب کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑا ملجا، سب سے بڑا ماوا ہے بندہ مومن کے لیے نماز. اس پر اس کا اثر ایسا ظاہر ہوتا ہے اس جرم کا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی. تو اسی سے انداز لگائیے کہ یہ کتنی بڑی شناعت ہے، کتنی بڑی قباحت ہے. تو بالکل اس سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. اور جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بھی فوراً سے پیشتر اس سے توبہ کر لیں، اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. یہ تو گئی بات وعیدات کی. دوسری بات، ویسے کیا کوئی اس میں حقیقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بابا حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. قسمت کا حال جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور جسے اللہ بتائے، تو اللہ کسے بتاتا ہے؟ اللہ قسمت کا حال بتاتا ہے اپنے انبیاء اور رسول کو.
ان کے بارے میں بھی آگے تفصیلات ہیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ کتنا بتاتا ہے کیا نہیں بتاتا. پھر ان ملائکہ کو جن کو مقرر کر رہا ہے، وہ جو حدیث کے اندر آیا کہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتے کو کہا جاتا ہے لکھو اس کا رزق، لکھو کہاں مرے گا کہاں جائے گا، سعید ہے شقی ہے، یہ اور لوح محفوظ میں ذکر ہے. اب لوح محفوظ کو تو محفوظ کہتے اسی لیے وہ محفوظ ہے، تو وہ کوئی طوطے کے ذریعے لوح محفوظ سے لنک اپ نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ والا ہو، اللہ کی عطا سے، اللہ کے نبی کی توجہ سے اس کا لوح محفوظ کے ساتھ کوئی تعلق ہو جائے، یہ الگ بات ہے. اور کسی کا طوطوں کے ذریعے اور پانسوں کے ذریعے اور نمبرز کے ذریعے اور تسبیح پکڑ کے ایسے لوح محفوظ سے تعلق قائم کرنا یہ فرضی بات ہے. اس کا طوطوں کے ذریعے تو طوطوں سے ہی تعلق بالکل طوطوں سے بھی صحیح طرح نہیں بن پاتا، کیونکہ بعض اوقات وہ طوطے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو کوئی لنک اس کا نہیں ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے نہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ دیکھیں ہمارے حق میں رحمت ہی ہے. اچھا انسان اس کے پیچھے پڑتا کیوں ہے کہ بھئی میں قسمت کا حال معلوم کروں؟ انسان اس لیے پڑتا نا کہ میں اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی بناؤں گا. بھئی اسٹریٹجی آپ کیا بنائیں گے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کی قسمت کا حال آپ سے مخفی ہے، تبھی تو آپ سارے کام کر پا رہے ہیں. ورنہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، آنے والی آزمائش ظاہر ہو جائے، پہلے سے ہی بیٹھ جائیں گے، پہلے ہی آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، آپ کو 76 بیماریاں لگ جائیں اور ایفرٹ بھی آپ چھوڑ دیں گے. کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے. اس دنیا کے اندر اسباب کو اختیار کرنے کو میں یہ اختیار کریں. اور آخری بات استخارے والی جو آپ نے کہا کہ لوگ استخارے سے جوڑتے ہیں، تو کنسیپچول کلیئرٹی بھی ضروری ہے. استخارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. استخارہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی روحانی بیماری تو نہیں ہے، یعنی جادو جن اثرات بندش یہ ہے کہ نہیں. استخارے میں یہ چیک ہوتا ہے. اور دوسرا استخارے میں جو چیک ہوتا ہے جو حدیث کے اندر تصریح موجود ہے کہ ایک کام کرنے اور نہ کرنے میں بندہ ڈاؤٹ فل ہو، 50-50 ہے، شک ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، میرے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. تو استخارہ تعلیم فرمایا گیا کہ استخارہ کر لے، گویا یہ رب کے ساتھ مشورہ ہے، اللہ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اس کے بعد دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اشارہ دیا جا رہا ہے، اس اشارے پر عمل کرے. تو یہ استخارہ در حقیقت استشارہ ہے. در حقیقت تو یہ مشورہ طلب کیا جا رہا ہے کہ اس پہ دل جم جائے تو میں کر لوں، نہ کہ یہ کہ اس کے ذریعے استخارے کے ذریعے بھی قسمت کا حال نہیں معلوم ہوتا کہ قسمت میں آگے کیا لکھا ہے کیا نہیں، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں. یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں کروں یا نہیں، ڈاؤٹ فل ہوں تو ایک طرف ہو جاؤں. اس کے لیے بطور استشارہ استخارہ تعلیم فرمایا گیا. اس کا قسمت کا حال معلوم کرنے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لنک نہیں. بالکل کرسٹل کلیئر یہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. میں ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ہے، جیسے ٹوٹکوں کے حوالے سے ہماری مائیں، ہماری اسپیشلی ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، گرینڈ مدر ہوتی ہیں، گرینڈ فادر ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ٹوٹکوں کی فیکٹری ہوتی ہے. ذرا سا کوئی کام ہو جائے فوراً ٹوٹکا آپ کو مل جاتا ہے. اور یہ جو ٹوٹکے ہیں، اچھا اس میں کچھ چیزیں وہ جو شریعت سے بھی ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، عموماً وہ جو علاج معالجے کی غرض سے یا کوئی اسی طرح سولیوشن ہے، تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں ٹوٹکوں کی اسلام میں کیا ہے، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بنیادی طور پر تو گل حسن صاحب بنیادی طور پر تعلیم کے اوپر زور دیا گیا ہے. یہ ٹوٹکے تو جہالت کی علامت ہے. ہاں جو آپ نے خود یہ بات وضاحت کر دی کہ علاج معالجے کے اعتبار سے کسی کا کوئی سال ہا سال سے ایک تجربہ چل رہا ہے، اس تجرباتی علم کی بنیاد پر وہ کوئی چیز ایڈوائز کر رہا ہے، اس سے کسی کو میڈیکلی یا جسمانی طور پر کسی چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس حد تک. لیکن اس کے اوپر بیلیو رکھ لینا یہ خیر و شر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر نکلا ہے اور وہ کاروبار کے لیے، اور کوئی ایسا آدمی اس کو راستے میں ملا ہے تو جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ بڑا منحوس آدمی ہے، تو وہ رک جاتا ہے، اپنے کاروبار پر نہیں جاتا. اس دن اس کا بزنس بھی خراب ہوتا ہے، اس کی انکم بھی نہیں آتی، اور وہ بہتر طریقے سے اس دن اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، کمزور عقیدے کی علامت ہے. جو آدمی بھی جو کام کرنا چاہے وہ ایک دعا مانگ کر ہر رکاوٹ اس کے راستے سے ہٹ جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں لیٹ می کمپلیٹ آفٹر دس شارٹ بریک انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ حائل ہوتا ہے اور صحیح فرما رہے ہیں کہ انسان دعا کرے. آپ نے بھی بجا فرمایا کہ جب انسان نماز کے لیے نیت باندھے تو نیت کرنے سے قبل وہ ایک بات یہ بھی کہہ دے کہ اے میری نماز میں تیری حفاظت کرتا ہوں، تجھے قائم کرنے جا رہا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میری مدد فرما. نماز کیسے آپ کی مدد نہیں کرے گی؟ نماز مدد کرتی ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات.
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب ہیں، اور ڈائریکٹر ہیں آپ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، اور ہمارے ساتھ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں توہم پرستی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں کہ جو ظاہر توہمات میں ہی کہیں نہ کہیں آتی ہیں اور ہمارا معمول بھی بن چکی ہیں یا بنتی جا رہی ہیں، یا ان میں کچھ باتیں ہمارا معمول ہے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے سب کو زیر ذکر ہم لا رہے ہیں۔ میں نے حضرت سے پوچھا تھا ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب سے کہ اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا کہ یہ ٹوٹکوں کی کیا حیثیت ہے، تو آپ وہ ارشاد فرما رہے تھے تو بریک ہوا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس میں جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ تعالیٰ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو تیری اجازت کے بغیر پہنچے، اور کوئی خیر اور بلائی ایسی نہیں جو تیری اجازت کے بغیر پہنچے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعا پڑھ کر وہ گھر سے نکلے تو کوئی اس کو پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس قرآن حکیم جیسی کتاب موجود ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں جس کے پاس موجود ہیں، اس کو ٹوٹکوں سے جو ہے وہ سہارا لینے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعاؤں سے اپنے دن کا آغاز کرے، اور رات سونے سے پہلے کی حضور کی دعائیں جو ہے موجود ہیں۔ دن کی ہر کام شروع، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر کام میں دعائیں بہت زیادہ ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری حفاظت بھی فرماتی ہیں۔ حضور کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے، اور جو قیامت کے دن اپنی غیر مقبول شدہ دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری کا اجر آج مجھے مل جاتا۔ تو وہ اس کو دعا کا سہارا لینا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد۔ ہاں میڈیکلی، اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں، آج مغرب کی دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر جو سائنٹیفک ریسرچ آ رہی ہے، اس کو جب ہم قرآن مجید کے کرائیٹیریا پر دیکھتے ہیں تو وہی چیزیں قرآن حکیم پہلے بیان کر چکا ہے۔ آج جینیٹک انجینئرنگ کا دور ہے، وہ جب ان چیزوں کو وہ لے کر آئے ہیں کہ ڈسکوری جو ہے وہ ایک سنگل سیل سے ہیومن کلوننگ کی بات کی کہ ایک ہیومن سنگل سیل سے ہم کریشن کا پروسیس کر سکتے ہیں، تو ہم نے کہا آج تک تو تم کہتے تھے کہ یہ آدم کی سے حضرت حوا کی جو کریشن ہے یہ سنگل سیل کریشن ہے، اور تم کہتے تھے کہ یہ ایک مذہبی کہانی ہے۔ قرآن مجید نے 1500 سال پہلے کہا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں سنگل سیل سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جتنی بھی میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے وہ دیگر میڈیکل اور طب کے میدانوں میں اور سائنس کے میدانوں میں جو ترقی ہو رہی ہے، وہ ساری حقیقتیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، جتنی پرسیپشنز ہیں وہ انٹلیکچولی یہیں کنیکٹ ہوتے ہیں، آگے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جس قوم کے پاس اتنا بڑا علمی ذخیرہ ہے، سرمایہ ہے، اس کو ٹوٹکوں کی بجائے اب پوری دنیا میں بیلیو اور ایمان اور اعتقاد کے میدان میں سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی کالی بلی کے آگے آنے سے، بلیک کیٹ سے جو ہے وہ راستہ اور دن خراب نہیں ہوتا، کوئی جو ہے وہ جوتے کے اوپر جوتا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مغرب کی دنیا میں اگر کوئی سٹوری ہے تو 12 کے بعد 13 کا جو فگر ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کے نیگیٹو ایفیکٹس ہے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ جا رہی ہے اور 12 فلور کے بعد پھر 14 آ جاتا ہے، 13 کو سکپ کر جاتے ہیں کہ شاید اس سے وہ بدشگونی۔ تو اسلام کے اندر بدشگونی اور بری فعل اس کا کوئی نہیں ہے، یہ پری اسلامک ایک پریکٹس تھی جس کو حضور نے جو ہے منع فرمایا ہے۔ وہ کیا کرتے کہ ایک اس کو طائرہ اور اتیرہ اور طائرن کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ سارا وہ اس طرح پرندہ اڑاتے، اور پرندہ اگر رائٹ سائڈ پر جاتا تو وہ کہتے کہ یہ اچھی فعل ہے، ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، اگر لیفٹ سائڈ پر جاتا تو وہ کہتے کہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پری اسلامک ایسی پریکٹسز تھیں جو قرآن، سنت اور اسلام کی روح سے ٹکراتی تھی، حضور نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر باضابطہ ارشاد فرمایا کہ کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ زمانہ جاہلیت کے ہر کسٹم، ہر یوزج، ہر ٹریڈیشن کو آج میں ریجیکٹ کر رہا ہوں، اور اللہ کے ڈیوائن لا، اللہ کے الہامی قانون کی بالادستی کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے کر کے اگر کوئی بزرگ، مائیں، بہنیں
یا کوئی بزرگ دادی نانی کسی طب کے میدان میں کوئی تیل لگانے سے کوئی آرام آتا ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ٹوٹکوں پر ایمان یا یقین یا بلیو کر لینے کو اسلام بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا بلکہ اس کی نفی کرتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام میں میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا، ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ ہے بھی اور نہیں بھی، یعنی اگر بیرونی ذریعے سے دیکھا جائے تو اس کا رد بھی نظر آتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہ صرف اس کی ہے، بادشاہی کا تصور اس کا ہے۔ ہمارے تمام تر مسائل اسی سے رجوع کرنے سے، اسی کی کتاب پر عمل کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آپ فرماتے ہیں نا علماء کہ وہ اگر وہ ایک سوئی اور ایک دھاگے کی مثال بھی دی ہے کہ اگر اس کی بھی تلاش ہو، رسی کی بھی تلاش ہو، وہ بھی میں قرآن کے ذریعے نکال لوں گا۔ تو بس ضابطہ حیات، کمپلیٹ وے آف لائف ہے قرآن۔ دیگر مذاہب میں جب کہا جاتا ہے کہ جی کسی اور ریلیجن سے آپ پوچھیں جی پیر میں چپل پہننی ہے کیسے پہنی جائے، تو آپ سے کہیں گے آپ کا پرسنل میٹر ہے، جیسے مرضی پہن لیں، مگر اسلام آپ کو بتائے گا کہ آپ نے پاؤں میں چپل بھی کس انداز سے پہننی، سونا کیسے، اٹھنا کیسے، چلنا کیسے، برتنا کیسے، یعنی کہ اسلام الگ نہیں کر رہا آپ کو، یعنی آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ بھی انوالو ہے پراپر آپ کے پورے جو ضابطہ حیات ہے اور آپ کی جو روٹین لائف ہے۔ کیا بات ہے اس دین کی، جتنا ناز کیا جائے اس پہ، کیونکہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک اور ہمارے یہاں بات ہوتی ہے بہت زیادہ کہ قبرستان کی مٹی گھر آ جائے، یعنی کوئی اگر جنازے میں گیا ہے تو وہ اپنی چپلیں باہر جھاڑ کے آئے یا دھو کر آئے، گھر نہ آئے، قبرستان کی مٹی ساتھ گھر میں نہ لے آئے، کہ اس تصور کو بھی نعوذ باللہ بلاؤں کے آنے سے تعبیر کیا گیا، منحوس تعبیر کیا گیا، اور اس طرح کے کئی توہمات سننے میں آتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ آدمی قبرستان گیا ہے، اور عموماً قبرستان میں ایسا ہوتا ہے کہ دھول مٹی ہوتی ہے، وہ جوتوں پہ لگ گئی، پاؤں پہ لگ گئی، اور آدمی اندر آیا اور جوتے اس لیے جھاڑے کہ مٹی دور ہو جائے اور پاؤں دھو لیے، تو یہ تو صفائی ستھرائی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں نظافت ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ جو بعض لوگوں کا اس کے پیچھے، بلکہ کثیر لوگوں کا اس کے پیچھے جو یہ نظریہ ہے، جو ان کی انٹینشن ہے، وہ غلط ہے، وہ مسکنسیپشن ہے، اس کو دور ہونا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اگر ایسے نہیں کریں گے تو موت پیچھے پیچھے آ جائے گی، بھائی موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اب اس آیت کے دو معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے، بالکل صحیح، آگے پیچھے۔ موت کا جو آپ کا وقت معین ہے، کیا غالب نے کہا تھا، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، جو موت جس وقت پر آپ کی طے ہے اسی وقت پر ہی آئے گی، اس کا قبرستان کی مٹی کے گھر میں آنے یا نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے قبرستان کی مٹی اٹھا کے آپ گھر میں ڈال لیں تو بھی موت اسی وقت آئے گی جس وقت آنی ہے، اور اگر آپ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو کے باہر سے آئیں، بالکل ہر طرح کی مٹی کو دور کر کے آئیں، تو بھی موت اگر اسی وقت لکھی ہوئی ہے اسی وقت آ جانی، بالکل صحیح۔ تو موت اپنے وقت پر آئے گی، موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آ جائیں دوسری بات کی طرف کہ جناب بلاؤں کے ساتھ، تو دیکھیں بلا کا معاملہ یا جنوں کا معاملہ کہ جی کوئی جن آ جائے گا، اگر کسی جن نے آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو اس کا قبرستان کی مٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ کسی بھی ناپاکی کی حالت میں یا کسی بھی دوسری کمزوری والی حالت میں، رنج والی حالت میں آپ کے ساتھ جن اٹیچ ہو سکتا ہے، اس کا قبرستان کی مٹی سے تعلق نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک بلا کی بات ہے، اگر من جانب اللہ آپ پہ کوئی بلا نازل ہونی ہے تو آپ جو مرضی کر لیں، وہ بلا تو نازل ہونی ہے، تو اس کا مٹی سے کیا تعلق۔ تو الغرض بات یہ ہے کہ یہ غیبی چیزیں ہوتی ہیں، اور غیب کے لیے قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ غیبی امر جاننے کے لیے وحی الہی درکار ہے، اور کم از کم سطح یہ ہے ظن کے طور پر الہام یا کسی بزرگ کا کشف۔ وحی کی طرف جہاں تک ہم آتے ہیں تو وحی میں کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات مذکور نہیں، تو وحی کی طرف سے تو ویسے یہ بات نکل گئی۔ آ جائیں کسی بزرگ کے کشف کے اوپر کہ چلیں جو ہے وہ علی سبیل الجزم نہ صحیح، علی سبیل ظن، گمان کے درجے میں ہی صحیح ہے، تو کسی بزرگ کا یہ کشف نہیں ہے، کسی بزرگ نے یہ کشف بھی بیان نہیں فرمایا، نہ کسی صاحب الہام بزرگ نے اپنا یہ الہام ذکر کیا ہے، یہ محض صرف اور صرف عام لوگوں کے توہمات ہیں۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے کہا تھا نا، سپرسٹیشیسنس، یہ واقعی ان کے جو یہ توہم پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی توہم پرستی ہے جس کو ان لوگوں نے بڑھاوا دے دیا ہے۔ قبرستان کی اس مٹی کا جو پاؤں کے ساتھ لگی یا جوتوں کے ساتھ لگی، اس کا بلاؤں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا جنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی گھر میں اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس سے نہ تو موت آنی ہے، نہ اس سے بلائیں آنی ہیں، نہ اس سے جن آنے ہیں، نہ
نہ اس کے ساتھ کوئی جادو وغیرہ کا تعلق ہے، ایسا کوئی تعلق نہیں. ہاں ویسے صفائی ستھرائی کے لیے اچھا ہے، آپ دھول مٹی ہے آپ اپنے سے دور کریں، یہ بھی کوئی فضیلت والی بات تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آپ دھول مٹی سے آلودہ کر لیں. دھول مٹی ہے آپ جوتے جھاڑ لیں، پاؤں صاف کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اچھی بات ہے، کرنے چاہیے. باقی ویسے قبرستان جانا بھی چاہیے. قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی یاد. خود حدیث مبارک ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا تو اب قبروں کی زیارت کیا کرو، یعنی قبروں پہ جایا کرو. آگے وجہ ارشاد فرمائی کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبرستان کبھی ضرور جانا چاہیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت خوب. میں آپ دونوں حضرات سے بھی کچھ دنیا کے ناظرین کو، کیونکہ اس وقت ہم اراؤنڈ دا گلوب اکراس دا بورڈ دیکھے جا رہے ہیں، اور ظاہر دنیا بھر کے ناظرین اس وقت ہمیں کم و بیش دیکھ رہے ہیں. جو کہا جاتا ہے کہ 170 اور 154 ممالک میں ہمیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت اس پوری دنیا میں اس لائیو ٹرانسمیشن میں اینڈنگ مومنٹ پہ میں چاہتا ہوں، آپ کے فالوورز ہیں دنیا بھر میں، آپ کے فالوورز ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کیمرہ ہے، میسج دیجئے کہ سیلاب زدگان کی اس وقت کیا صورتحال ہے. میں چاہتا ہوں ایک شارٹ میسج 1-2 منٹ کا کہ جی ان کی مدد کیسے کی جائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے اس حوالے سے. جی پاکستان اس وقت پاکستان کے عوام سخت آزمائش اور ابتلا سے گزر رہے ہیں. سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، بہت ساری جانیں چلی گئی ہیں، بہت سے لوگوں کی املاک ضائع ہوئی ہیں، مویشی ضائع ہو گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مکانات گر گئے ہیں. پہلے ہی جن ایریاز میں سیلاب آیا ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ پسماندہ تھے، مگر اس سیلاب نے اور زیادہ تباہی مچا دی ہے. جو ترقی یافتہ اقوام ہے وہ تو ان نیچرل ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے پری پلاننگ کرتے ہیں اور قبل از وقت ایسے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا اور یہ ایسی بڑی آزمائش آئی ہے. ایک میسج تو وہاں کی جو افیکٹڈ عوام ہے ان کے لیے ہے کہ وہ صبر کا دامن جو ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت صابرین کو نصیب ہوتی ہے. اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ ہر عسر کے ساتھ اللہ پاک نے یسر رکھی ہے. جتنی بڑی تنگی ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا. بالکل صحیح. اور دوسرا میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں، ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ کیا اس مشکل وقت میں وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کا سہارا بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. وہ دولت کے اوپر اجتہا بن کر بیٹھے ہیں یا اپنی دولت اپنے غریب مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ وقف کر کے ان کی اس مشکل مرحلے میں ان کے دست و بازو بنتے ہیں. اور خاص کر کے مغربی دنیا، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ میں رہنے والے لوگ، ان کے لیے یہ موقع ہے کہ جس طرح شروع میں جو ہے یہ کہا گیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کے ایک حصے کو حضور کے ارشاد مبارک ہے تکلیف ہوتی ہے تو باقی جو اس حصے ہیں بےتاب ہو جاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ یہاں اپنے ڈونیشنز بھیجیں. اور جو نان پرافٹ سیکٹر، این جی اوز، اور آج دیکھ لیں احساس ٹرسٹ، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، اور یہ جو مذہبی طبقے کے اوپر انتہا پسندی کا لیبل لگایا جاتا تھا، میں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آج الحمدللہ فرنٹ لائن کے اوپر مذہبی طبقہ جو ہے، مدارس کے لوگ، مساجد کے لوگ، ائمہ، خطبہ، مدرسین، وہ فرنٹ لائن کے اوپر جا کر افواج پاکستان کا دست و بازو بن رہے ہیں. اور ان کا دست و بازو بن کے جو ہے وہ الحمدللہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں. اور جو لوگ اپنے ڈونیشنز دے رہے ہیں ان کا، مجھے کل بھی کسی نے پوچھا کہ عمرے کے لیے کوئی رقم رکھی ہوئی ہو تو یہ اس میں لگا دی جائے، تو میں نے کہا عمرے سے بڑھ کر ثواب ملے گا، کیونکہ وہ 10 عمروں کا ثواب، 10 عمروں کا، کیونکہ عمرے کا ذاتی ذات سے تعلق ہے، اس سے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہوگا، تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ پاک اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست آپ نے میسج دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ بطور پیغام ہی اس میسج کو آگے بھی اسپریڈ کریں گے آپ کے. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، آپ کا کیمرہ ہے اور ہمارے پاس یہ 1 منٹ بچا ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی پیغام دے دیں ناظرین. اس وقت بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے، اور میرے خیال میں تاریخ میں پاکستان جب سے معرض وجود میں ہے اتنی بڑی تباہی نہیں ہوئی، پہلی مرتبہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے. تو بہت بری صورتحال ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کے حال زار پہ رحم فرمائے. سب سے پہلے تو جو متاثرین ہیں ان کو ہم تسلی دیں گے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ جب کوئی مشکل دیتا ہے تو پھر اس مشکل میں سے نکالتا بھی ہے۔ جس رب نے آپ کو پہلے مشکلات سے نکالا ہے وہ رب آپ کو اب بھی ان مشکلات سے نکال دے گا۔ بس اپنے رب پہ توکل رکھیے، بھروسہ رکھیے، صبر و شکر کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، شکوہ نہ کریں، واویلا نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر میں جو اہل خیر حضرات ہیں، بالخصوص جو مذہبی طبقات اور جو ادارے اور جو تنظیمیں اور پھر پاک فوج کہ جو لوگ باقاعدہ مدد کر رہے ہیں گراؤنڈ پر اور فرنٹ لائن پہ جو مدد کر رہے ہیں، ان سب کے لیے ہم کلمات تحسین کہیں گے، ان سب کو ایڈمائر کریں گے، اللہ ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ تیسرے نمبر پر تمام اہل پاکستان اور تمام اہل اسلام جو جتنی استطاعت رکھتے ہیں، حسب استطاعت، حسب توفیق آپ ضرور مدد کریں۔ یہ عظیم ترین کار خیر ہے اس وقت۔ حضور جانے علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانے کی تو اسے ضرور پہنچائے۔ تو جو جس چیز کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس مد میں ضرور اس وقت دست و بازو بنے متاثرین کا، انہیں نفع پہنچائے۔ اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ خود کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے ادارے سے، کسی ایسے انسٹیٹیوشن سے، کسی ایسی تنظیم سے جس پر آپ کا اعتماد ہے، اور ہمارے ایئر وائی ڈیجیٹل کا بھی ہے، KGN ہے، احساس ویلفیئر ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، یہ دیگر وہ ادارے جو باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ان لوگوں کو باقاعدہ عملی تجربہ ہے، پریکٹیکلی کر رہے ہیں، تو انہیں زیادہ اس بات کا اندازہ ہے کہ کس چیز کی کہاں ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو از خود کرنے کی بجائے آپ کسی بھی ایسے ادارے کے ذریعے مدد کریں کہ جس ادارے پر آپ کا اعتماد ہو، جو ویل وشر ہوں، مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں جتنا ظاہر ہے شکریہ ادا کروں کم ہے کہ آپ ظاہر اپنی مصروفیات ترک کر کے آج ARY کے ساتھ اس نشریات میں QTV پر بیٹھے ہیں، اور میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کی جانب سے جو علم دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں جاتے جاتے بس اتنی سی بات کہوں گا کہ بہت ساری نان پروفٹ آرگنائزیشنز ایکٹیو ہیں، اور انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ جا رہے ہیں جن کو جو یہیں کے مکین ہیں، مقامی۔ ظاہر ہے آپ امریکہ سے آ کے تو وہاں جا کے مدد نہیں کر سکتے، کینیڈا سے آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے احساس ٹرسٹ، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اور ایکٹیو ہوئے ہوئے ان کے لیے ترپال، ان کے لیے ٹینٹ، پینے کا صاف پانی، اشیاء خور و نوش وہاں مہیا کر رہے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ انہیں آپ سمجھ لیں کہ پورا جسم پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اس پانی کو سر کر کے پار کر کے لوگوں تک جا رہے ہیں، اور لوگ ہمارے والنٹیئرز وہاں مدد کر رہے ہیں۔ وہ ایک جذبہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے بندگان خدا میں ہوتا ہے، وہ رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، لیکن جب مدد کی باری آئے تو پھر وہ کہتے ہیں نا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو پورا پاکستان، صحیح فرمایا آپ نے، زیر آب آ چکا، زیر اتاب، زیر سیلاب آ چکا، KPK میں بھی تباہی مچائی ہے، جنوبی پنجاب بھی غرق ہوا، انٹیریئر سندھ پورا تباہ ہو گیا، بلوچستان پورا تباہ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ان آرگنائزیشنز کا ساتھ دیا جائے، اور ہم جس کی جو کیپیسٹی ہمت ہے، میں نے بھی نیت کی ہے کہ ہم وہاں انشاءاللہ ضرور جائیں گے اپنی حیثیت کے پیش نظر، لیکن احساس بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے، ان کا ساتھ دیجئے، ان کے دست و بازو بنیے، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔